کسی اور کی طرف سے روزے رکھنا۔ پچھلے سال ایک صاحب آئے، یہیں پہ آ کے پوچھنے لگے کہ جی گاؤں میں بڑے غریب لوگ ہیں، تو میں نے ان کو پیسے بھجوا دیے ہیں افطاری وغیرہ کے، سامان کے، راشن کے، کہ بھئی میری طرف سے روزے تم لوگ رکھو۔ میں یہاں لاہور میں ہوں اور یہ پیسے بھجوا رہا ہوں، تم 5 7 8 10 لوگ روزے رکھو اور میری طرف سے رکھو۔ ایسے کام نہیں ہوتا، سب نے اپنا اپنا روزہ رکھنا ہے۔ وہ جو روزہ کسی اور کے رکھیں تو ان کے روزے کون رکھے؟ اور ایک امیر آدمی 7 آدمیوں کو روزہ رکھوا رہا ہے اپنا، وہ اس سے کو امیر آدمی اس 100 آدمیوں کو رکھوا لے، اس سے کو بڑا حاکم وہ 10,000 بندوں کو رکھوا دے، تو یہ والا معاملہ نہیں ہے بھائی، اپنا اپنا۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے روزے کی قضا نہیں کر سکتے، باپ بیٹا بھی نہیں کہ میرے باپ کا روزہ نہیں رکھا میں رکھ لیتا ہوں، یہ نہیں ہوتا، اپنا اپنا، اس کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ تو روزوں کی قضا خود کرنی ہے اور خود ہی رکھنے ہیں، اس قسم کا کوئی ہیلہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کسی کو پیسے دے دیے ہمارا روزے رکھ لے گا اور ہم فارغ ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں یہ فرض ہیں، یہ ہر ایک کو رکھنے چاہیے، سوائے مسافر اور کچھ لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے، مریض کو، کہ بھئی وہ چلو رمضان میں نہ رکھے، مسافر کو جب وہ واپس آ جائے تب رکھ لے، یا مریض کو صحت مل جائے تب رکھ لے، تو یہ روزے رکھنے ضروری ہیں۔ ہاں اگر کسی کے خدا نخواستہ پچھلے روزے قضا باقی ہیں تو روزوں کی قضا کرنا انتہائی ضروری ہے، لازمی ہے، یہ ہمارے اوپر ایک قرض ہے، لازمی اس کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ قضا روزے کب رکھے جائیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے روزے قضا ہیں کتنے۔ قضا نمازوں کا حساب کرنا نسبتاً مشکل ہے، لیکن قضا روزوں کا حساب کرنا تو خالص بہت زیادہ آسان ہے۔ انسان نے دیکھے بالغ کب ہوا تھا، بھئی 14 سال 15 سال یہ لکھ لیا قمری چاند کے حساب سے، آج کتنی عمر ہے؟ تو بلکہ آج 45 سال ہے، 15 میں بالغ ہوا یا 14 میں، اب کتنے سال، 31 30 سال، غور کرے کتنے رکھے کتنے نہیں رکھے، تو تھوڑی دیر حساب کتاب لگائے گا تو سب کھل کے آ جائے گا۔ ان کی تعداد لکھ لے اور ان کو ایک ایک کر کے ادا کرنا شروع کرے۔ آئندہ آنے والے رمضان میں قضا نہ ہونے دے، پچھلے آہستہ آہستہ غیر رمضان میں ادا کرتا رہے، سردیوں میں کر لے، سردیوں کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں، سردیوں میں کر لے۔ تو روزے کی قضا انتہائی ضروری ہے، یہ فرض ہیں ہمارے اوپر۔ اور اگر کسی کے روزے باقی ہوں اور موت آ جائے پھر ان کی طرف سے فدیہ دینا چاہیے، اس کو وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت تو لکھے گا، احساس کرے گا تو اگلے کو پتہ چلے گا نا۔ بھئی بیٹے کا انتقال ہو جائے، باپ کو تو نہیں معلوم کہ کتنی نمازیں روزے باقی، باپ کا انتقال ہو جائے بیٹے کو کیا معلوم کہ کس کی کیا باقی، تو خود لکھ کے جانا ہوتا ہے، خود اس کے اہتمام انسان کرے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔